دوستو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ لائک کرنے کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے۔ آپ کی ایک لائک سے ہمارے ویڈیو کو وائرل ہونے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سمرتھن سے ہمارا ویڈیو ضرور وائرل ہوگا۔ اگر آپ ہمارے ویڈیو کے بارے میں کچھ اور جانکاری دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیں۔ اللہ نے فرمایا قلم سے ذرا ٹھہر جا، ذرا رک جا۔ یا اللہ کس لیے؟ اے مولا سارے نبیوں کی امتوں کا قانون لکھا گیا، قانون میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، قانون ذرا بھی نہیں بدلا۔ اللہ نے فرمایا اے قلم سن لے، وہ اور نبی تھے جن کی امتوں کے قانون لکھے گئے، کوئی بدلاؤ نہیں آیا، مگر یہ امت میرے محبوب کی امت ہے، یہ امت میرے حبیب کی امت ہے۔ اے قلم ذرا لکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے قلم ذرا میرے حبیب کی امت کا قانون لکھ دے۔ یہ امت گناہگار ہے اور اللہ بخشنے والا غفار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اب ذرا بیداری کا مظاہرہ کریں اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، ہماری زبانیں اس لائق نہیں ہیں۔ اس کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، انہیں گنا بھی نہیں جا سکتا۔ اس نے جو بھی دیا نا وہ انمول دیا ہے، جو کچھ بھی دیا انمول دیا۔ آپ اپنے وجود پر نظر ڈالیں تو اللہ نے جو کچھ دیا انمول دیا، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے آنکھیں دی انمول ہیں، ہاتھ دیے انمول ہیں، پیر دیے انمول ہیں، کان دیے سننے کے لیے انمول ہیں، زبان دی بولنے کے لیے انمول ہے، جو کچھ بھی دیا وہ انمول ہے۔ اب اس سے آگے بڑھیں، اللہ نے دین دیا تو سچا دین مذہب اسلام عطا کیا، اللہ نے رسول دیا تو سچا رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا کیا، اللہ نے قرآن دیا، کتاب دی تو سچی کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ اس کے احسانات کس درجہ احسانات، اور ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ ہم حضور کے امتی ہیں، کوئی عام نہیں ہے، ہم حضور کی امت ہیں۔ قرآن بتائے گا کہ حضور کی امت کی شان کیا ہے۔ آؤ قرآن سنتے ہیں، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم رب لم یزل و لا یزال خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے قرآن مجید میں تیری میری عظمت کا اعلان کیا، اللہ نے اس امت کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ پروردگار نے فرمایا اے میرے محبوب کی امت، اے میرے حبیب کا نام لینے والو، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، میرے محبوب سے عشق کرنے والو، تمہیں میں نے محبوب کا امتی بنایا ہے، تمہاری شان بھی قرآن میں بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ بہترین امت، بہترین امت۔ کتنی بہترین امت؟ اب ذرا دیکھیں، اللہ نے تمہیں اور مجھے نبی کا امتی بنایا، آخری رسول کا امتی بنایا، تاجدار مدینہ کا امتی بنایا، اس رسول کا امتی بنایا جس رسول کی امت میں شامل ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ اور خصوصیت کہیں قانون نہیں بدلے اللہ کے، لیکن جب اس امت کی بات آئی تو قانون بدل گیا۔ دنیا کے پہلے انسان، دنیا کے پہلے بشر جناب حضرت آدم، اللہ کے پیغمبر، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا، رسالت کا تاج عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت اور حضرت آدم کے بعد میں میرے آقا تک تمام امتیں
ان امتوں کو حضرت عیسیٰ تک تمام امتیں جتنی بھی ہیں ان سب کو ایک طرف رکھیں اور امت مصطفیٰ کو ایک طرف رکھیں۔ پروردگار عالم نے روز ازل قلم سے کہا قلم ذرا تقدیریں لکھ۔ قلم نے لکھنا شروع کر دیا، یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا قلم ذرا لوح محفوظ پہ لکھ دے، آدم کی امت کا قانون لکھا جائے گا، لکھ دے ذرا۔ قلم نے کہا مولا کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا لکھ دے آدم کی امت میں جو بھی گناہ کرے گا سزا ملے گی، نیکیاں کرے گا جنت ملے گی۔ قلم نے لکھ دیا جو نیک ہوگا جنت ملے گی، جو نیک ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا حقدار بنائے گا، اور گناہگار کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب قلم سے اللہ نے فرمایا اے قلم چل اب آگے شیس کی امت کا قانون لکھ دے۔ یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا نیک میرے لکھ دے، نیکوں کو جنت ملے گی اور گناہگاروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قلم نے لکھنا شروع کر دیا، قلم نے لکھ دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا آگے بھی قانون لکھتا چلا جا۔ یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی امت کا قانون لکھ۔ قلم نے لکھنا شروع کر دیا۔ یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا قانون نہیں بدلے گا، قانون وہی پرانا ہے، لکھ دے۔ قلم نے لکھنا شروع کیا، نیک سارے خدا کے، نیک سارے پروردگار کے، نیک سارے جنت میں جائیں گے، گناہگاروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قلم نے اس کا بھی قانون لکھ دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا لکھ قلم۔ قلم نے کہا مولا اب کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھ دے اب ذرا موسیٰ کی امت کا قانون لکھ دے۔ قلم نے لکھنا شروع کیا۔ یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا قانون نہیں بدلے گا، قانون وہی رہے گا، لکھ دے۔ قلم نے پھر وہی قانون لکھا۔ اللہ نے پھر فرمایا ذرا ابراہیم کی امت کا قانون لکھ دے۔ قلم نے لکھنا شروع کر دیا۔ اب قانون پھر بھی وہی ہے، حضرت اسماعیل کی امت کا قانون لکھا گیا، قانون پھر بھی نہیں بدلا، قانون پھر بھی وہی ہے۔ سارے نبیوں کی امتوں کا قانون لکھا گیا، حضرت عیسیٰ کی امت کا قانون لکھا گیا، قانون نہیں بدلا، وہی لکھا گیا۔ مزید اللہ نے فرمایا قلم لکھ۔ قلم نے کہا مولا اب کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا اب ذرا میری محبوب کی امت کا قانون لکھ دے، اب ذرا میرے حبیب کی امت کا قانون لکھ دے، اب ذرا میرے پیارے مصطفیٰ کی امت کا قانون لکھ دے۔ قلم نے لکھنا شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا لکھ۔ قلم نے لکھا، مصطفیٰ کی امت کا قانون لکھا۔ قلم نے پھر بھی وہی لکھا۔ قلم جب لکھنے لگا اللہ نے فرمایا قلم سے ذرا ٹھہر جا، ذرا رک جا۔ یا اللہ کس لیے؟ اے مولا سارے نبیوں کی امتوں کا قانون لکھا گیا، قانون میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، قانون ذرا بھی نہیں بدلا۔ اللہ نے فرمایا اے قلم سن لے، وہ اور نبی تھے جن کی امتوں کے قانون لکھے گئے، کوئی بدلاؤ نہیں آیا، مگر یہ امت میرے محبوب کی امت ہے، یہ امت میرے حبیب کی امت ہے۔ اے قلم ذرا لکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے قلم ذرا میرے حبیب کی امت کا قانون لکھ دے، یہ امت گناہگار ہے اور اللہ بخشنے والا غفار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، داتا کی آمد، سرزمین نورپور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو جب باری آئی اس امت کی تو اللہ نے فرمایا کہ اس امت کے لیے قانون بدلے گا۔ یہاں اگر گناہگار بھی ہوں گے نا تو اللہ تعالی حبیب کے صدقے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قانون بدل دیا اللہ نے۔ جی آگے سنیں، اور قانون کیوں نہ بدلے؟ کیونکہ اللہ نے رسول ہی لاجواب عطا کیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اے میرے عزیزو ذرا قرآن مجید پڑھو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پروردگار نے اس امت کا مقام و مرتبہ بیان کیا، اور اس امت کو جو نبی دیا اس نبی کا مقام بھی بیان کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اپنے حبیب کا بھی مقام بیان کیا اور اس امت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت بیان کی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کے امتیوں ذرا خوش ہو جاؤ، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں خوش ہو جاؤ، میرے محبوب کا نام لینے والوں خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ رسول تمہیں وہ دیا ہے۔ دنیا پہ ذرا ایک نظر ڈالو، دنیا میں لوگ حریص ہوا کرتے ہیں، کیسی حرص کیا کرتے ہیں، کوئی دولت کی حرص کرتا ہے، کوئی شہرت کی حرص کرتا ہے، کوئی ثروت کی حرص کرتا ہے، مال و متاع کی حرص کرتا ہے، اچھے مکانات کی حرص کرتا ہے، گاڑی بنگلہ موٹر کار مل جائے لوگ اس کے لیے حریص ہوتے ہیں، یہ ساری حرص کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں خوش ہو جاؤ، تمہیں رسول وہ دیا، کسی اور چیز کے لیے وہ کوئی حرص نہیں کرتا، حرص کرتا ہے تو تمہاری بخشش کے لیے کرتا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ رسول دیا عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک بے شک، تمہارے میرے نبی کو کسی اور چیز کی حرص نہیں، حرص ہے تو صرف تمہاری میری بخشش کی حرص ہے۔ جی بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا نے جب بھی معروضہ پیش کیا بس اتنا کا مولا میرے گناہگار امتیوں کی مغفرت فرما دے۔ ہر موقع پر حضور نے یاد کیا، ہر موقع پر۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی کے صدقے میں تمہیں اور مجھے کیا نہیں ملا، سب کچھ ملا، بہترین امت کا خطاب بھی ملا، بہترین امت کا ٹائٹل بھی اللہ نے دیا، اشرف بنایا اللہ نے تمہیں اور مجھے، نبی کے صدقے بنایا اللہ نے، بہترین امت کہا۔ آؤ ذرا پچھلی امتوں کے قانون پہ نظر ڈالو، پھر اپنی قسمتوں پہ ناز کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ توریت پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے توریت، آسمانی کتاب ہے توریت، آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی امت کے لیے قانون کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کی امت کا قانون یہ تھا اگر کوئی رات کو گناہ کرتا تھا، اندھیرے میں گناہ کیا کرتا تھا، اگر کوئی چھپ کر گناہ کیا کرتا تھا تو صبح کو اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اس نے رات یہ گناہ کیا۔ یہ اس امت کا قانون، حضرت موسیٰ کی امت کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ حضرت موسیٰ کی امت کا قانون، رات کے سناٹے میں اگر کسی نے گناہ کیا تو غیبی طور پر صبح اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے رات یہ گناہ کیا۔ اگر رات کو گناہ کیا اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اس نے رات یہ گناہ کیا۔ مطلب رات میں چھپ کر بھی گناہ کرے اگر تو اللہ اسے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا کرتا تھا، جگ ظاہر ہو جاتا تھا گناہ۔ مگر غور کرو، حضرت موسیٰ توریت پڑھ رہے ہیں، آپ نے ایک امت کا ذکر پڑھا، ایک امت کی عظمت پڑھی، ایک امت کی فضیلت پڑھی۔ توریت میں لکھا ہے ایک امت ایسی آئے گی وہ رات کے اندھیرے میں نہیں، وہ دن کے اجالے میں بھی گناہ کرے گی، چھپ کر نہیں، اگر ظاہری طور پر بھی گناہ کرے گی تب بھی اللہ کا اس پر کرم یہ ہوگا، اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی ادھر اگر رات میں گناہ کرے نہ کوئی چھپ کے تنہائی میں تو اس کے پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا، اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، اور ادھر کوئی اجالے میں کرے ظاہر میں کرے تب بھی اللہ اس کے گناہوں پر بولو پردہ ڈال دے، پردہ ڈال دیتا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کرنے لگے پروردگار اے رب لم یزل و لا یزال، خالق ارض و سما میری دعا کو سن لے۔ اے مولا جس امت کی فضیلت میں نے پڑھی ہے یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے، یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے فرما دیا اے میرے موسیٰ تم اس امت کو مانگتے ہو مگر سنو سنو یہ امت تمہیں کیسے عطا کر دوں، یہ امت میرے محبوب کی امت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حضرت موسیٰ نے پھر توریت کا ورق پلٹائے پھر پڑھنا شروع کیا. حضرت موسیٰ کی امت کے لیے قانون کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرو. اگر کوئی صدقہ دیا کرتا تھا تو لا کر میدان میں رکھتا تھا صدقے والی چیز کو. آسمان سے بجلی آتی تھی، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، یا تو اسے جلا دیا کرتی تھی یا اسے اٹھا کر لے جاتی تھی. جس کا قبول ہوا اسے جلا دیا یا اٹھا کر لے گئی، جس کا قبول نہیں ہوا اس کا صدقہ وہیں پڑا رہ جاتا تھا. دنیا کو پتہ لگ جاتا تھا اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا، زمانے کو خبر ہو جاتی تھی اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا. لیکن حضرت موسیٰ توریت پڑھ رہے ہیں، توریت میں لکھا ہے ایک امت ایسی آئے گی وہ اگر رات کے سناٹے میں اگر کسی کو صدقہ دے گی، ادھر وہ صدقہ دے گی ادھر اللہ فوراً قبول فرما لے گا. حضرت موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے رب لم یزل لا یزال، اے مولا یہ امت مجھے عطا کر دے. مولا وہ امت نہیں دی، یہ امت دے دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ امت کیسے دے دوں؟ یہ امت میرے محبوب کی امت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بابا کیا بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا سنا تو پھر توریت کا ورق پلٹا، پھر پڑھنے لگے توریت. حضرت موسیٰ نے پھر توریت میں پڑھا، ایک امت کا مقام و مرتبہ لکھا ہے، ایک امت کی عظمت لکھی ہے. حضرت موسیٰ نے پڑھا، توریت میں لکھا ہے ایک امت ایسی آئے گی کہ ساری امتوں کے بعد میں آئے گی، مگر جنت میں جانے کی جب باری آئے گی تو یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی. حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ امت تمہیں کیسے دے دوں؟ یہ امت میرے محبوب کی امت ہے. اللہ اکبر. جب اتنا سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے. اب ذرا جملہ توجہ سے سن لو، نور پور کے سنی جنتی مسلمانوں، یہ جملہ دل پہ لکھ کے لے کے جاؤ. حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اللہم اجعلنی من امتی محمد. عرض کرنے لگے یا اللہ اگر یہ امت مجھے عطا نہیں کرتا، اے پروردگار اگر یہ امت مجھے عطا نہیں کرتا تو یا اللہ اپنے محبوب کی امت میں مجھے بھی شامل کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مولا اس امت میں مجھے بھی شامل کر دے. اپنے مقدروں پہ ناز کرو، اپنے مقدروں پہ ناز کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ امت بنایا ہے مجھے اور آپ کو کہ حضرت موسیٰ جیسے نبی نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس امت میں پیدا کر دے، اس امت میں مجھے شامل کر دے. لوگوں ذرا غور کرو، نبی ہیں حضرت موسیٰ، پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، مگر دعا کر رہے ہیں مولا مجھے اس امت میں شامل کر دے. ایمانداری سے بتاؤ، تم اور میں جب پیدا ہوئے تو کان میں بتایا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر تمہیں اور مجھے پیدا ہوتے ہی بتا دیا مبارک ہو تو حضور کا امتی بن کے آیا ہے.